بہت دیر سے اس محفل کا عجیب رنگ دیکھ رہا ہوں۔ جناب محترم مولانا خطیب طوطی مقال، خطیب بے مثال عالی جناب علی اصغر حیدری صاحب قبلہ اپنے مرصع اور مجلہ کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرما رہے تھے، لیکن ابھی بھی جو باہر مجمع کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، انہیں تو کم از کم آج کرسیاں چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ حکومت کو جو تخت و تاج واپس کر دے اسی ذات کو حسن کہتے ہیں، اور نہ آج تخت رہا، نہ آج تاج رہا، نہ حکومت دورہ رہی، اس لیے کہ کربلا تاج کو برداشت نہیں کرتی، کربلا حکومتوں کو برداشت نہیں کرتی۔ ہم غدیر خون کے میدان سے لے کر زمین کربلا تک، زمین کربلا سے لے کر زمین کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، شام میں ایک عرصہ دراز تک جب یہ اسلام مقید رہا اور ملکہ حیا بی بی زینب صلوات اللہ علیہا نے کم از کم اب تو آپ پر صلوات واجب ہی ہو گئی۔ جب زندان شام سے ملکہ حیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اسلام کو رہائی دلائی اور اس کے بعد یہ اسلام اپنے پیروں چلتا ہوا مدینے پہنچا، اور مدینے سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قائم آل محمد کے ظہور تک ہم شیعوں کا معیار یہ رہا کہ ہم کوانٹٹی کے محتاج نہیں بلکہ کوالٹی کے محتاج ہو گئے۔ تو آج کم از کم ہمیں اس بات کا بھی اظہار کرنا ہے اور اس بات کو بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم خالی زبان سے 72 کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہمارے حوصلے بھی 72 جیسے ہیں، ہماری فکر بھی 72 جیسی ہے، ہماری تحریر بھی 72 جیسی ہے، ہم بولتے بھی یہ زبان 72 جیسے ہیں، ہم چلتے بھی 72 جیسے ہیں۔ آئیے، بہت اچھی تقریر جناب محترم خطیب بے مثال مولانا علی اصغر حیدری صاحب کی تھی، اور ابھی بھی کچھ لوگ جناب مریم کی سنت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے کہ مریم کی سنت یہ تھی، خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مریم یہ منافق ہیں، ان کے سامنے کلام نہ کرنا، تمہارا اسٹیٹس الگ ہے، تمہارا لیول الگ ہے، تمہارا معیار الگ ہے، تم ان سے کلام نہیں کر سکتی۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو معصومہ ہوتی ہے وہ کسے سلام نہیں کرتی۔ ادھر مریم نے سلام کا جواب نہ دے کر بتایا کہ منافق ہیں، اور ادھر فاطمہ نے سلام جواب نہ دے کر بتایا کہ یہ منافق ہے۔ اب آئیے دیکھتا ہوں کہ کون مریم کی سنت لے کے بیٹھتا ہے۔ آج تو اس کا ذکر ہے کہ جس کا بابا نون والقلم ہے، کہ جو نون والقلم ہے، جو علی دین کا علم ہے، جو علی قاطع ظلم و ستم ہے، جو علی راہ حق کا قدم ہے، جو علی صراط مستقیم ہے، جو علی قلب سلیم ہے، جو علی باد نسیم ہے، جو علی سبائے شمیم ہے، جو علی اسلام کا تن ہے، جو علی شاہ زمن ہے، جو علی علم کی کرن ہے، جو علی جمال حسن ہے، جو علی تاجدار حلطہ ہے، جو علی نصیریوں کا خدا ہے، جو علی شاہ لافتہ ہے، جو علی سید العرب ہے، جو علی نصیریوں کا رب ہے، جو علی کلیوں کی چٹک ہے، جو علی پھولوں کی مہک ہے، جو علی سبز کی لہک ہے، جو علی چڑیوں کی چہک ہے، جو علی علم کا در ہے، جو علی علم کا در ہے، جو علی شیر غضنفر ہے، جو علی صدیق اکبر ہے، جو علی شافع محشر ہے، جو علی ساقی کوثر ہے۔ دیکھتا ہوں باہر والے کب تک خاموش رہتے ہیں۔ جو علی اسلام کا تن ہے، جو علی شاہ زمن ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے کہا کہ جب میری فکر کے طائر نے میری فکر کے قید خانے کا دروازہ کھولا اور جب فضائل علی کی ثریا تک پہنچا، علی کے چہرے کو دیکھ کے قصیدہ پڑھنے لگا۔ علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی نفس اللہ، علی ید اللہ، علی جنب اللہ۔ علامہ شبلی نعمانی سے سوالی نے روک کے کہا کہاں تک پہنچیں گے علی کے فضائل میں؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جا قبر کھود، شافعی کا شانہ ہلا کے پوچھ، مرتے مر گیا پہچان نہ سکا علی خدا ہے یا خدا علی ہے؟ آپ کہاں تک علی کے فضائل بیان کریں گے؟ ہماری عمر کم ہے، ہمارے جذبات اتنے نہیں، ہمارا علم اتنی بلندی پہ نہیں کہ جس بلندی پہ اب یہ تو علی کی عین کے بھی فضائل بیان نہیں ہوئے۔ میں یہ اور لام کی بات کیا کروں؟ مولانا فرحت صاحب تشریف فرمائے، جناب محترم چندن صاحب جو میرے بڑے محسن ہیں، رفیق ہیں، مشفق ہیں، شفیق ہیں، آپ عالم تذبذب میں نہ رہیے، منزل یقین میں محفل سنیے، ایک ایسی صلوات پڑھیے تاکہ لگے کہ ہاں باقاعدہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اتنی دیر کی تقریر، آج تو امام حسن علیہ السلام سے
یہ محفل منسوب ہے. اور بڑے بھائی کا رنگ ہرا ہے، چھوٹے بھائی کا رنگ لال ہے. خدا کی قسم کیا توحید کی لطافتیں ہیں اور کیا کیفیت امامت ہے کہ بڑی مناسبت سے رنگوں کی نسبت ہے. بڑے بھائی کی نسبت ہرے رنگ سے، یا یوں کہوں کہ ہرے رنگ کی نسبت امام حسن سے. نسبتیں ان سے محترم ہوتی ہیں، یہ نسبتوں سے محترم نہیں ہوتے، نسبتیں ان سے محترم ہوتی ہیں. یہی منبع ہیں، یہی اصل ہیں، یہی جڑ ہیں، یہی اساس اسلام ہے. ہرا رنگ امام حسن سے منسوب، بڑے بھائی کا رنگ ہرا ہے، چھوٹے بھائی کا رنگ لال ہے. اور خدا کی قسم کوالیفیکیشنل لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، متدین افراد ملحوظ خاطر ہیں. شاید میرا جملہ رائے گا نہ جائے، آج کا ٹریفک بھی صرف 2 ہی لائٹوں کے اوپر مشتمل ہے. اب میں کہاں لے جاؤں اور کہاں ان جملوں کی داد دوں آپ سے کہ آج کا آپ کے سامنے آپ کی ہی مثال کے ذریعے میں سمجھا دوں. آج کا ٹریفک بھی صرف 2 لائٹوں کے اوپر چلتا ہے. ہری لائٹ کا کام یہ ہے کہ راستہ صاف ہے، آگے نکل جاؤ. ہاں کہاں لے جاؤں میں آپ کو. ہری لائٹ کا کام یہ ہے راستہ صاف ہے، آگے نکل جاؤ. لال کا سگنل یہ آگے نہ جانا خطرہ ہے. ارے سلح کر کے اسلام کی گاڑی کو امام حسن نے آگے بڑھا دیا. کربلا میں حسین نے لال لائٹ دکھا کے روک دیا، آگے نہ جانا. یزید کے باشندے بیٹھے. اسلام کی 2 ہی لائٹوں کے اوپر اسلام کی گاڑی چلی، یا تو ہری لائٹ رہی یا لال لائٹ رہی. اور ہرا رنگ منسوب رہا امام حسن سے. جو کپڑے آئے تھے وہ سفید تھے، یہی تاریخ ہے. خدا کی قسم علماء کرام تشریف فرما ہیں. اور جب اتنی متدین افکار کے درمیان میں ان کے حصار میں رہوں تو نہ نظامت کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا، نہ نظامت لرزے میں آئے گی، نہ نظامت کی حلق سوکھے گی. اس لیے کہ شبیہ ساقی کوثر کا جشن ہے. آج ہم ذکر آل محمد سے سیراب ہوں گے. پانی تو ہمیں پینا بھی نہیں چاہیے جب تک ہم پڑھتے رہیں، اس لیے کہ آل محمد خود سیراب کر دیتے ہیں. وہاں سے جو کپڑے آئے وہ ہرے اور لال نہیں تھے، وہ سفید تھے. جو آپ بزنس مین بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، لیکن پھر بھی ابتدائی وقت میں کڑی سے کڑی جوڑنا تھی، اس لیے میں نے 2-3 جملے نثر کے آپ تک پہنچا دیے. بس آخری جملہ اور اپنی نظامت منظوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عزیزان محترم، وہاں سے جو کپڑے آئے وہ سفید تھے، لال نہیں تھے. اس لیے کہ کپڑے کی اصل سفید ہے، لال اور ہرا نہیں ہے. لیکن جب کپڑے وہاں سے آئے دقلباب کیا، کہا کون؟ کہا حسنین کا درزی. ارے تو رضوان ہے، کہہ دیتا کہ میں رضوان ہوں، آج کے لیے درزی بنا. کہا نہیں، جو فاطمہ نے کہہ دیا وہی کہوں گا. میری کیا جرت کہ جو میں پہلے کہوں کہ میں رضوان ہوں پھر درزی بنا. نہیں، فاطمہ نے کہہ دیا درزی تو پھر درزی ہوں. جب دقلباب کیا، کپڑے آئے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے. امام حسین بڑے چہیتے تھے، اپنے گھر کے بڑے لاڈلے تھے. اور جیسے ہی وہ کپڑے اٹھائے نانا کی خدمت میں لے کے پہنچے. کہا نانا جان یہ آئیں. یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، 2-3 جملے سنیے گا، اس لیے کہ ترتیب دینی ہے مجھے اور وہاں تک لے جانا ہے کہ جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں ممدوح کی بارگاہ میں. کہا یہ آئے ہیں کپڑے. کہا اچھے تو ہیں؟ کہا کہاں اچھے ہیں؟ کل عید کا دن ہے، لوگ ہرے لال کپڑے پہنیں گے اور ہم سفید پہن کے جائیں گے. خدا کی قسم انصاف سے بتائیے، سرزمین سکندر پور میں یہ جملہ تو رائے گا نہیں جانا چاہیے. کائنات کو رنگ دینے والا نبی کیا کپڑے نہیں رنگ سکتا؟ کہاں لے جاؤں میں ان جملوں کی داد کہاں لوں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کو رنگ دینے والا نبی کیا کپڑے نہیں رنگ دیتا؟ کہا یہ بتاؤ حسن تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا ہرا پسند ہے. کہا لو ہرا رنگ دیا. کہا تمہیں کون سا پسند ہے؟ کہا لال پسند ہے. کہا لال رنگ دیا. دونوں شہزادوں نے نبی کے رنگے ہوئے کپڑے پہنے. اب سمجھ میں آیا کہ امامت اگر کپڑے پہنے تو رنگنے والا کم از کم اسٹیٹس میں نبی ہونا چاہیے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. مکہ، مدینہ، کربلا، کعبہ حسن کا ہے. مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں. سکندر پور میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. بڑی داد اور بڑی تعریفیں سنی آپ کی غیب سے. اب ظاہراً اس لیے کہ غیب سے محبت ہو جانا یہ صرف شیعوں کا معیار ہے. دیکھ کے تو سب محبت کر لیتے ہیں، اور جب غیب سے محبت ہوتی ہے تو 2 درہم میں جنت بک جاتی ہے، اور دیکھ کے جب ہوتی ہے تو پوری حکومت بیچنا پڑتی ہے. اب میں ان جملوں کی داد کہاں لوں، لیکن جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہے. مکہ، مدینہ، کربلا، کعبہ حسن کا ہے.
مکہ مدینہ کربلا کعبہ حسن کا ہے، یا یوں کہوں کہ سارا علاقہ حسن کا ہے۔ مکہ مدینہ کربلا کعبہ حسن کا ہے۔ ایران پہ بڑے حملے ہو رہے ہیں، لیکن آج ایران جیت کیوں رہا ہے؟ بڑا عجیب فلسفہ، ایران جیت کیوں رہا ہے؟ ایران تلوار کے زور پہ نہیں جیت رہا، الدعاء سلاح المومن کی سنت پہ عمل کر کے جیت رہا، کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے اور علم کی بنیاد پہ جیت رہا ہے۔ میں 2 مصرے پڑھتا ہوں اور شاعر آپ کے حوالے، کیونکہ ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے، میں زیادہ سما خراشی کرنے کی عادت نہیں رکھتا۔ عرض کرتا ہوں کہ مکہ مدینہ کربلا کعبہ حسن کا ہے۔ گور بھائی چوتھے مصرے پہ ذرا مجمع پہ کیمرہ پھیر دیے گا تاکہ یہ گواہی رہے کہ کون کون بولے تھے اور کون کون خاموش تھے۔ مکہ مدینہ کربلا کعبہ حسن کا ہے، یا یوں کہوں کہ سارا علاقہ حسن کا ہے۔ ارے جاہل کی ہار ہو گئی عالم کے علم سے، اب تک قلم کی نوک پہ قبضہ حسن کا ہے۔ جاہل کی ہار ہو گئی۔ یا علی، لگتا ہے باہر والوں کے مولا نہیں ہے۔ ایک بار نعرہ لگائیے، ایسا تو نہیں کہ میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہوں۔ ایک بار نعرہ لگائیے تاکہ لگے کہ باہر والے نعرہ پہ بالکل ہو گیا۔ مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ارے اتنے آہستے سے نعرے حیدری نہ لگایا کیجئے، اب تو گھروں میں لگانے کی ضرورت بھی نہیں، اب تو میدانوں پر روڈوں میں نکل کے نعرے حیدری لگائیے تاکہ وقت کی مرحب کی اولادیں اپنی اوقات نہ بھولیں، اس چیز کا بھی خیال رہے۔ میں جناب محترم شبروز کانپوری کے 4 مصرے کے ساتھ آپ کے حوالے، آپ کا محبوب شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کیا عجیب کیفیت کے مصرے شبروز کانپوری نے کہہ دیے، خدا کی قسم عالمی شہرت یافتہ یہ مصرے ہو گئے اور انسانوں کے ذہن میں درج ہو گئے۔ میری بھی سماعت کی بیاض میں ہے جو ایک ورق کھل گیا، انہوں نے نعرہ لگایا یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد۔ مصرے پڑھتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، اپ ڈیٹ آیا ہوگا آپ کے پاس، فیس بک سب چلاتے ہیں، واٹس ایپ سب چلاتے ہیں، ٹیکنیکل زمانہ ہے، دنیا آج معراج پہ پہنچ رہی ہے، دنیا آج چاند پہ گھر بنانے کی سوچ رہی ہے، بنا بھی چکی ہے۔ آئیے میں مصرے پڑھتا ہوں شبروز کانپوری کے اور شاعر آپ کے حوالے، لوگ برقع پہن کے بھاگے ہیں، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ شہنواز بھائی مصرے سنیے، حاضر کرتا ہوں کہ شبروز کانپوری کے مصرے سنیے کہ انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر، اب دیکھتا ہوں اکبر پور والے کہاں تک نہیں بولتے، انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر پھر اہل شام آئے پرانے لباس میں۔ اللہ جانے کہاں ہوں گے چوتھے مصرے پہ آپ، کہ انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر پھر اہل شام آئے پرانے لباس میں۔ ارے اٹھے جو مرد بول کے لبیک یا حسین، بھاگے یزید والے زنانے لباس میں۔ حیدری اٹھے جو مرد بول کے لبیک یا حسین، بھاگے یزید والے زنانے لباس میں۔ سحر رشی صاحب جب نثر پہ بولیں تو لگتا ہے کہ خطیب ہیں، جب نثر میں بولیں تو لگتا ہے کہ شاعر ہیں بہت اچھے، اور جب دوسروں کے شعر پڑھ کے مومنین کے قلوب کو منور کریں تو لگتا ہے بہت اچھے ناظم ہیں، مجھ سے اچھے ناظم اور میرے بڑے بھائی جناب محترم سحر رشید صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کے سامنے آپ کا محبوب شاعر آپ کے حوالے کروں، لیکن اس وقت کروں گا جب آپ میری گزارش پہ ایک بار صلوات اور پڑھ دیجیے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ ہی کے دیار محبت کا، ایک محبوب شاعر، انہیں بلانا بھی ضروری ہے اور حکم بھی ہے، حکم ماننا بھی چاہیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم شہنواز حیدر صاحب کی بارگاہ میں بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ ہمارے مہمان شاعر موجود ہیں، ہمیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کے درمیان اس لیے آیا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں کہ اس موسم میں اس طرح سے خلوص کے ساتھ آپ شرکت کیے ہوئے ہیں، لیکن بھائی عرشی صاحب کا حکم ہوا، ورنہ مجھے کوئی نہیں، میں تو سننا چاہتا ہوں۔ اور کچھ ہمارے شعراء اکرام بھی مہمان موجود ہونے والے ہیں، وہ اسٹیج پہ نہیں آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی انتظار ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ یہ سبت اکبر کا جشن ہے، اس بابرکت موقع پہ میں سب کے لیے مبارکباد پیش کر رہا ہوں بی بی فاطمہ زہرا کی گود میں۔
یہ ایسا اکبر ہے کہ دنیا میں کیا اکبر ہے، وہاں بھی اکبر ہے۔ اسی بلند آواز کے ساتھ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یہاں مصرع جو دیا گیا ہے کہ حسن کے صبر کی طاقت دکھائی زینب نے، تو 3 شعر ہم نے کہا ہے، لیکن قبل اس کے کی ایک مصرع وہاں دیا گیا تھا دبئی میں کہ حیدر کی سلطنت کا سلطان آ گیا، حیدر کی سلطنت کا سلطان آ گیا۔ چاہتا ہوں کہ 2-3 شعر اس کو سنا کر کے وہ شعر سنا دوں آپ کے لیے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کہ حیدر کی سلطنت کا سلطان آ گیا۔ اب یہاں سے دیکھیے، وارث علی کا بولتا قرآن آ گیا، اور جشن ولا مناتے ہیں سب انس و جن، یہاں صلوات ہو سلام ہو صاحب الزمان آ گیا، اور کاندھے بے رسول کے جاتے ہیں عیدگاہ، جنت سے ان کے واسطے سامان آ گیا، جنت سے ان کے واسطے سامان آ گیا، اور رکھتا ہے بغض معاویہ احمد کی آل سے، رکھتا ہے بغض معاویہ احمد کی آل سے، لڑنے کو جنگ صلح سے عرفان آ گیا، اور باطل کے دل میں آگ سلگتی رہی صدا، باطل کے دل میں آگ سلگتی رہی صدا، حق کا قصیدہ پڑھنے کو قرآن آ گیا، باطل کے دل میں آگ سلگتی رہی صدا، حق کا قصیدہ پڑھنے کو قرآن آ گیا۔ اور کرب و بلا میں آ کے ذرا دیکھ لیجئے، قاسم کو ساتھ لے کے چچا جان آ گیا، قاسم کو ساتھ لے کے چچا جان آ گیا، اور حیدر نے شعر کہہ دیا شبر کے واسطے، حیدر نے شعر کہہ دیا شبر کے واسطے، دل میں خدا کی ذات سے ایمان آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ردیف بہت بڑا ہے، چند شعر ہم نے کہا 3 شعر، اگر کوئی کم میں تو شاعر نہیں ہوں، قطرہ بھی نہیں ہوں، لیکن صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ مطلب قدم قدم پہ وہ ہمت دکھائی زینب نے، قدم قدم پہ وہ ہمت دکھائی زینب نے، کہ بادشاہ وہ ہیبت دکھائی زینب نے، قدم قدم پہ وہ ہمت دکھائی زینب نے، کہ بادشاہ وہ ہیبت دکھائی زینب نے۔ ارے تذکیر پیش کر رہا ہوں، جگر کو تھام کے پہرے لگا رہی تھی بہن، جگر کو تھام کے پہرے لگا رہی تھی بہن، حسن کے صبر کی طاقت دکھائی زینب نے، حسن کے صبر کی طاقت دکھائی زینب نے، جگر کو تھام کے پہرے لگا رہی تھی بہن، حسن کے صبر کی طاقت دکھائی زینب نے۔ یہ مرتضیٰ بھی اور مجتبیٰ حسین بنی، یہ مرتضیٰ بھی اور مجتبیٰ حسین بنی، ہر ایک گام پر نصرت دکھائی زینب نے، ہر ایک گام پہ نصرت دکھائی زینب نے۔ ہے کربلا کے شبیہ، ہے کربلا کے شہیدوں کی محافظ دکھیا، ہے کربلا کے شہیدوں کی محافظ دکھیا، کہ بے مثال اطاعت دکھائی زینب نے، کہ بے مثال اطاعت دکھائی زینب نے۔ بآواز بلند صلوات۔